السلام علیکم ناظرین، اپنے ہفتہ وار پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار اور میرے ساتھ اعزاز سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر جو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ اس وقت تخت پنجاب کو، یا جسے عموماً لوگ تخت لاہور بھی کہتے ہیں، اس کو حاصل ہے۔ اور اس وقت کشمکش جاری ہے۔ عمران خان اور ان کے اتحادی چودھری پرویز الہی ایک طرف ہیں اور پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی دوسری طرف ہیں۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ ابھی پنجاب سے وزارت اعلیٰ گئی چودھری پرویز الہی کی یا نہیں گئی، اور کبھی چودھری پرویز الہی اپنی ہی پارٹی کے اندر اپنے اتحادیوں کے ساتھ اس چیز پر لڑ رہے ہوتے ہیں کہ اقتدار ابھی ان کے پاس رہنا چاہیے، اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب بڑی بری طرح تلے ہوئے ہیں اسمبلیاں توڑنے پر، اور چودھری پرویز الہی کو اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس معاملے میں کیا کریں۔ ان کے صاحبزادے چودھری مونس الہی عمران خان صاحب کے فدائیوں میں شامل ہیں، جبکہ وہ خود چاہتے ہیں کہ اقتدار ان کا قائم رہے۔ اس صورتحال میں بہت سارے الزامات بھی ایک دوسرے کے خلاف لگ رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی آئی، گورنر نے بھی ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کو کہا۔ وہ معاملہ اب ہائی کورٹ میں پہنچ گیا۔ اب جو وفاق میں حکمران اتحاد ہے وہ اس معاملے کو سپریم کورٹ لے جانا چاہ رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں اعزاز سعید صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اعزاز سعید صاحب یہ بتائیں کہ یہ اس وقت ایک عجیب، جسے کہتے ہیں چومکھی قسم کی جنگ لڑ رہے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب پنجاب کے اندر، تو آپ کے خیال میں چودھری پرویز الہی یہ اپنی وزارت اعلیٰ جو ہے پنجاب میں یہ قائم رکھ پائیں گے؟ جی، یہ بات ابھی کہنا بڑا مشکل ہے کہ پرویز الہی اپنی وزارت اعلیٰ قائم رکھ سکیں گے یا نہیں، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نواز وہ ہرگز نہیں چاہتی کہ پرویز الہی صاحب پر اعتماد کیا جا سکے، دوبارہ اعتماد کیا جائے، چونکہ پرویز الہی صاحب کی اور شریف برادران کی ایک عدم اعتماد کی ایک تاریخ ہے، اور یہ تاریخ ریسنٹلی اس وقت دہرائی گئی جب پرویز الہی صاحب نے ایک ایگریمنٹ کر لیا، ایک انڈرسٹینڈنگ دے دی کہ وہ پی ڈی ایم کے وزیر اعلیٰ ہوں گے، مگر ایٹ دی اینڈ ہم نے دیکھا کہ وہ پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب سے ملنے چلے گئے، تو ایک دراڑ موجود ہے۔ لیکن پرویز الہی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ پرویز الہی صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملایا ہوا ہے، وہاں پر بھرپور طریقے سے وہ موجود ہیں۔ پھر جو آصف علی زرداری ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے معاملات ٹھیک ہیں، چودھری شجاعت حسین صاحب سے بھی معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، بلکہ آپ نے ہی خبر دی تھی کہ وہ ٹھیک کروا دیے گئے ہیں، آصف زرداری صاحب نے یہ ٹھیک کروائے ہیں۔ تو لیکن کیونکہ نون لیگ کی طرف سے مسئلہ ہے، اس لیے یہ بات کہنا ابھی قبل از وقت ہے۔ اچھا شاہ جی، یہ بتائیں پرویز الہی صاحب کے اس وقت دو مسائل ہیں، ایک یہ کہ ان کا اقتدار ان کے پاس رہے، اور دوسرا یہ کہ وہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو راضی کر سکیں کہ اسمبلیاں قائم رہیں۔ لیکن پی ڈی ایم جو ہے اس کا اس وقت ان کے بھی دو معاملات ہیں، ایک تو یہ کہ اسمبلیاں قائم رہیں، دوسری یہ کہ وہ اقتدار حاصل کرنے پنجاب کا۔ تو آپ کے خیال میں کیا پی ڈی ایم جو ہے وہ پنجاب کا اقتدار حاصل کر پائے گی؟ کوئی ایسا چانس آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ جی، پی ڈی ایم کا بھی وہی معاملہ ہے، ظاہر پرویز الہی اگر ہٹیں گے تو تب بھی پی ڈی ایم کا کوئی امیدوار سامنے آئے گا۔ پی ڈی ایم میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ اگر چودھری پرویز الہی اقتدار میں نہیں رہتے یا ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم مل کر جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اسٹیبلشمنٹ کی پی ڈی ایم کے ساتھ، اور وہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم گورنمنٹ میں اسٹیبلشمنٹ ان کی ماتحت ہے، تو اگر پرویز الہی کو ہٹا دیا جاتا ہے اور اگر وہ ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ پرویز الہی کے کہاں کہاں پر روٹس ہیں، اگر وہ روٹس توڑ دی جاتی ہیں تو پھر پی ڈی ایم کا وزیر اعلیٰ بنے گا۔ ابھی تک وہ روٹس ٹوٹتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور پی ڈی ایم کے اندر بھی یہ اتفاق ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے جو بندے ہیں 6 بندے وہ توڑ لیے انہوں نے، آصف علی زرداری صاحب نے، تو وہ آصف علی زرداری بنائیں گے گورنمنٹ، ان کا چیف منسٹر ہوگا۔ عمران خان صاحب کے بندے کا مطلب یہ ہے کہ پی ایم ایل کیو کے بندے جو کہ چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون بندے لے آتی ہے تو وہ پی ڈی ایم کی جو وزیر اعلیٰ ہوگا وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا تو جو وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ آصف علی زرداری یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں لاہور میں، اور کافی ایکٹیویٹی ہے، دن رات بندوں سے مل رہے ہیں، تو دیکھیں وہ کیا نتائج لے کے آتے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، اس وقت ایک بڑا عجیب سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں توڑیں گے۔ پنجاب کی اسمبلی تو وہ نہیں توڑ پائے، کے پی کی بھی نہیں توڑی، تو کیا واقعی عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑنا چاہتے بھی ہیں یا نہیں؟ عمران خان جو ہیں وہ گیلری سے بھی کھیلتے ہیں، اور عمران خان کے ہاتھوں سے ان کی جو پارٹی کی پاور ہے وہ بھی آہستہ آہستہ کھسک رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پرویز الہی صاحب نے
پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے ظاہر وزیر اعلیٰ بنے, انہوں نے عمران خان کے خلاف انٹرویو دیا, موسم کچھ بھی ان کو قرار دیا. پھر آپ نے دیکھا کہ کے پی کے میں بیرسٹر سیف نے بیانات دیے اور بھی لوگوں نے بیانات دیے جو کہ عمران خان صاحب کی پالیسی سے متصادم تھے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 23 تاریخ دی گئی تھی عمران خان صاحب کی طرف سے کہ اسمبلیاں توڑیں, اسمبلیاں نہیں ٹوٹی. تو عمران خان صاحب کے ہاتھ سے بھی چیزیں اتنی ان کے ہاتھ میں نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا جو کہتے ہیں نا کہ پاورز دیٹ بی, وہ اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں, تو آنسر از نہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلٹی ہو, وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹے, اور عمران خان صاحب کی اپنی جماعت بھی یہی چاہتی ہے کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹے. تو اس لیے یہ اس معاملے کو طول مل رہا ہے. لیکن یہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ملک میں انسٹیبلٹی ہے, اور یہ شاید رہے گی کیونکہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں, یہ عمران خان صاحب کے فائدے میں. اعزاز سید, آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے اس وقت بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. عمران خان صاحب نے حال ہی میں کہا کہ انہیں مارچ اپریل میں الیکشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, انہوں نے پیشن گوئی کر دی ہے, جبکہ جو موجودہ حکمران اتحاد ہے وہ کہتا ہے کہ الیکشن اپنے ٹائم پر ہوں گے. کچھ خبریں ایسی بھی گردش کر رہی ہیں کہ جناب یہ انتخابات اپنے ٹائم پر نہیں بلکہ تاخیر سے ہو سکتے ہیں, 2024 تک جا سکتے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ قبل از وقت انتخابات ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیت گئے, کیونکہ عمران خان صاحب کا آخری ایک مطالبہ یہی ہے کہ قبل از وقت انتخابات کرا لیے جائیں. تھرو آؤٹ وہ یہ کہتے رہے, آرمی چیف کا وہ کہتے رہے وہ نہیں ہو سکا, پھر اور بھی بہت ساری باتیں وہ کہتے رہے نہیں ہوئی. اب قبل از وقت انتخابات کا ہی معاملہ رہ گیا. تو اب دیکھیں کہ سال 2023 تو آ گیا, آخری 9 مہینے رہ گئے, بلکہ 9 مہینے کیا رہ گئے, آخری 8 مہینے رہ گئے. جنوری تو اب شروع ہو گیا, تو اگست 5 اگست تک 15 اگست تک یہ جو گورنمنٹ ہے اس کی آئینی مدت ہے, تو 8 مہینے نکل سکتے ہیں. لیکن آپ کو میں اندر کی بات بتاؤں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اگلا بجٹ بنانے میں, کیونکہ گورنمنٹ کو پتا کہ بجٹ بنانا بڑا مشکل کام ہے. تو ابھی آپ حتمی طور پہ نہیں کچھ کہہ سکتے کہ قبل از وقت انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کیونکہ مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے کسی لیول پہ یہ بات کہی ہے کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اگلا بجٹ بنانے میں. تو اس لیے اس بات کا کبھی امکان ہے کہ اگر کچھ ہونا ہے تو جون سے پہلے ہو جائے گا, لیکن یہ ہونا ہے یا نہیں ہونا اس کا پتہ جنوری میں چلے گا. بہت شکریہ اعزاز سید. ناظرین, آپ نے اعزاز سید کی گفتگو سنی. اس وقت اگر ہم دونوں فریقوں کی طرف سے صورتحال کو دیکھیں تو مسلم لیگ نون اس لیے پنجاب کا اقتدار چاہتی ہے کہ ان کے قائد نواز شریف جب پاکستان میں آئیں تو پنجاب میں ان کی پارٹی کی حکومت ہو. عمران خان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اسمبلیاں جلدی ٹوٹ جائیں اور وہ جلد الیکشن حاصل کر سکے, کیونکہ جتنا الیکشن لیٹ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے اس کا گراف نیچے آ رہا ہے. ان کے خیال میں جتنی جلدی الیکشن ہو جائیں گے اتنے بہتر وہ پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں. جبکہ چودھری پرویز الہی جو اس وقت ان دونوں پارٹیوں کے درمیان میں بیٹھے ہیں اور پنجاب میں وزارت اعلیٰ ان کے پاس ہے, وہ یہ چاہیں گے کہ یہ معاملہ لنگر آن ہو. دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں کون جیتا ہے, لیکن یہ تینوں فریقوں کے لیے یہ معاملہ اس وقت ان کی سیاسی بقا کی جنگ ہمیں کہیں تو یہ بے جانا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے رضا سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.